بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو آپ سسرنگ کی لائف سے جو ویڈیوز چل رہی ہیں اس کے اندر جو نیا چیپٹر شروع ہوا ہے وہ ایمانیات کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، ایمان کے اوپر ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویڈیوز آگے اب آتی جائیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اس انسان کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے اور اسی کے اوپر سارا دار و مدار ہے انسان کا۔ اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور اگر ایمان ہے تو پھر سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو کانٹینٹ ہے ایمان دین کی تمام باتوں کی تصدیق کا نام ہے، دین کی تمام باتوں کی تصدیق کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کے اندر 5 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اس میں سے ایک بھی چھوڑتے ہیں تو انسان کا ایمان جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوگا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی 5 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے دین جو ہے، اور اگر اس میں سے کوئی دوسری چیز کے بغیر مقبول نہیں ہے، اگر ایک چیز چھوڑیں گے تو دوسری چیز بھی اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کیا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کی توحید کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، یعنی تورات، زبور، انجیل، قرآن، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا، ٹھیک ہے، اور آخرت کے اوپر، جنت دوزخ کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ یہ ایک چیز ہو گئی، یہ ایمان ہے انسان کا۔ اگر اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ نماز پڑھنا، کیونکہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں نماز کے بارے میں، سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ آسلم کے آخری الفاظ جو تھے وہ الصلاۃ الصلاۃ کے تھے، تو یہ دوسرا رکن ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے روزہ۔ جب آپ نے یہ 2 عمل کر لیے تو پھر روزہ ہے۔ روزہ جو رمضان کے ہیں اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے بغیر کسی عذر کے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مجبوری ہے یا کوئی ہے تو وہ تو پھر ایک الگ وجہ ہے، لیکن اگر تندرست ہے، کوئی ریزن بھی نہیں اس کو چھوڑنے کی اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور پھر اگر اس نے روزے چھوڑے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ایک تو گناہ گار تو ہوگا، جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایمان کا بھی مسئلہ ہو جائے گا اس کا۔ اس کی وجہ سے پھر اس کی جو نماز ہے پہلے جو 2 پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے۔ قابل قبول کس طرح نہیں ہوں گے وہ میں ابھی آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، کیونکہ جب اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے کہ اس نے اگر روزے نہیں رکھے، اس کو سزا جو ملے گی، تو پھر یہ جو نماز اور وہ جو باقی چیزیں تھیں تو دوزخ سے فوری نجات دلانے کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کو روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا تو باقی 2 عمل جو ہوں گے اس کو دوزخ سے جلدی نکالنے کے لیے وہ کافی نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہو گیا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، جو بھی اس کا جس کے اوپر فرض ہوئی ہے زکوٰۃ، یعنی جو بھی جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، گھر ہے، جو اس کی مقدار کے مطابق ہے تو اس کے اوپر پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا اور ایمان کا معاملہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ نہیں زکوٰۃ دیتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ کو امپورٹنس نہیں دیتے، وہ زکوٰۃ کو اتنی ویلیو نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں دے دو دے دے، نہیں دے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک انکار ہو گیا نا، ایک اسلام کے اہم رکن کا انکار ہو رہا ہے، تو اس سے ایمان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے، اور پھر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت والے دن جو ہے وہ اسی کی جانوروں کی شکل میں جو ہے اس کے سامنے لایا جائے گا، یعنی جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو وہ سانپ کی شکل میں اس کے سامنے لایا جائے گا۔ تو یہ 4 ہو گئے، پوائنٹس ہو گئے نا، روزہ ہو گیا، نماز ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، اور جو میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہے، آپ سے کی ختم نبوت ہے، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، دوزخ جنت دوزخ کے اوپر ایمان، اور جو آپ کی قسمت ہے، تقدیر کے اوپر ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوگی۔ اب اس میں سے اگر کسی ایک چیز کے اوپر بھی انکار کرتا ہے، یہ ایک چیز کو بھی چھوڑتا ہے اور عمل نہیں کرتا، تو اس کا ایمان جو ہے باقی چیزیں بھی اس کی قبول نہیں ہوں گی۔ قبول کس طرح نہیں ہوں گی کہ وہ باقی چیزیں جو ہیں اس کو دوزخ سے نکالنے کے لیے فوری اس کے لیے مددگار نہیں ہوں گی، اس کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوں گی۔ اور سب سے آخری چیز ہے حج کرنا۔ حج اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اور پھر وہ جان بوجھ کے حج نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر ایمان کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ حج کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی وسعت نہیں رکھتا تو ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی گناہ سزا نہیں دے گا۔ لیکن ہاں، کسی کے پاس اگر مال ہے اور پھر بھی اگر وہ حج پہ نہیں جاتا، اس کو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، یا گرمی بہت ہوتی ہے میں نہیں جا سکتا، تھکن ہو جائے گی، میں کیسے کروں گا، اور وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے، یہ سارے ہیلے بہانے جو شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں وہ اپنے دماغ میں رکھتا ہے اور وہ حج جان بوجھ کے نہیں کرتا تو پھر اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، اور پھر وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور پھر باقی 4 چیزیں جو ہیں وہ اس کی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اور وہ قابل قبول کس طرح نہیں ہوں گی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ باقی اعمال میں، اب جیسے حج نہیں کرا، قابل قبول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز جو اللہ تعالیٰ اس کو ویسٹ کر دے گا کہ نہیں ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے، نہیں،
قبول ہوگی، لیکن جو حج نہیں کیا اس نے جان بوجھ کے، اس کی وجہ سے جو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو باقی اعمال اس کو دوزخ سے جلدی نکالنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس کو غلط وے میں مت لیجیے گا، نہ اس کو کوئی غلط مطلب نکالیے گا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو حضرت ابن عمر کی روایت ہے، اور آپ سے فرمایا ہے کہ اسلام جو ہے یہ 5 چیزوں کی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ دین اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ، 5 چیزیں کون سی ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہے اس کو مت وہ کیا کریں۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس کم ہے، تو یہ سوچ کے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار میرے پاس پیسے کم ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اس کو آزما کے دیکھ لیجیے گا۔ وقتی طور پہ آپ کو لگے گا مال آپ کی جیب میں سے جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے آپ کو اس کا ڈبل دے گا۔ نماز کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو خود جو ہے نا وہ آپ شروع ہی سے، ٹھیک ہے، جب تک انسان بالغ نہیں، بچہ بالغ نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے نماز جو ہے وہ معاف ہے، لیکن شروع سے اس کو عادت ڈالیں۔ بالغ نہیں بھی ہوتا تب بھی اس کو 10 8 9 7 10 سال کی ایج جو ہے اس کو نماز کی عادت ڈالیں، اپنے ساتھ اس کو کھڑا کریں، نماز میں مسجد لے کے جایا کریں تاکہ اس کو عادت بنے، تاکہ وہ شروع سے پہلے دن سے جب وہ بالغ ہو اس دن سے وہ نماز اپنی پڑھنی شروع کرے، تاکہ اس کی نمازیں کوئی بھی رہ نہ جائیں، اس کی پوری نمازیں ہوں۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، ماں باپ شروع میں اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، اور وہ کتنے سالوں کی نمازیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی وہ نکل جاتی، پھر قضا نمازیں کون کرتا ہے؟ آج کل تو جو موجودہ نماز ہے وہ نہیں پڑھی جاتی، تو قضا نماز انسان کیسے کرے گا پوری؟ تو یہ شروع سے اگر عادت ڈالیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں پوری رہیں گی، اور پھر نماز اس کے چھوڑنے کا دل بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے رمضان کے روزے، آج کل ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا رمضان کے روزے جو ہے نا بہت آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو اتنی اور اس کے ہلے بہانے مجھ سے رکھا نہیں جاتا، مجھے یہ ہے، میں اس کے بدلے فدیہ دے دوں گا۔ بھائی فطرانہ فدیہ جو ہے نا یہ بیماری کا جو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے، اور بیمار بھی وہ ایسا ہے کہ جو اگلے سال بھی نہیں رکھ سکے گا، اس کے بعد بھی نہیں رکھ سکے گا، اس کے بعد بھی نہیں رکھ سکے گا، جو مستقل کبھی رکھ ہی نہیں سکے گا، اس کے لیے کہ ہر سال وہ رمضان کے روزوں کا جو ہے نا وہ اس کا بدلہ دے دے۔ ہر اس انسان کے لیے نہیں ہے کہ جو تندرست ہے، صحیح ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھ سے رکھا نہیں جاتا، مجھے بھوک لگ جاتی ہے، مجھے یہ مسئلہ، مجھے وہ ہیلے بہانے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو بھائی ایسا شخص کے لیے جو ہے نا اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، اور اگر وہ چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور رمضان کے روزوں کی قضا پھر اس کو کرنی پڑے گی۔ جو نہیں کرے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی پنشمنٹ ہے اس کے لیے ہوگی، جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے توحید کے اوپر اقرار، آپ سے ختم نبوت پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، جنت دوزخ سب پہ ایمان لے کے آنا، ٹھیک ہے؟ اور توحید کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ہماری اللہ تعالیٰ سے واسطہ ہو، جو بھی چیز مانگنی ہے، پریشانی آ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، رجوع الی اللہ صرف ہمارا کام ہے کرنا، جس طرح صحابہ کرتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ کسی دوسرے کے اوپر ہماری نظر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں وسیلے سے آپ دعا مانگے، جائز ہے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگے، 12 اماموں کے وسیلے سے مانگے، صحابہ کے وسیلے سے مانگے، ازواج مطہرات کے وسیلے سے مانگے، بزرگوں کے وسیلے سے مانگے، جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کیا کریں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو دین کا مجموعہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔